بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، کل آپ کے سامنے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا، جس کا پہلا حصہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تو اہل حران، اہل دمشق، اہل جزیرہ و شام، الغرض روئے زمین پر رہنے والا کوئی شخص ایسا نہ تھا جو ستاروں اور بتوں کو نہ پوجتا ہو۔ روئے زمین پر صرف ایک گھرانہ اللہ کے حضور سجدہ ریز تھا۔ صرف ایک گھرانہ ایسا تھا جو نہ صرف خود کفر و ضلالت کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں گرنے سے محفوظ و مامون تھا، بلکہ ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ نے اس شر و شرک کو زائل کیا، کیونکہ ساری زمین پر کفر و شرک کا دورہ تھا اور کفر و ضلالت کی بیخ کنی فرمائی۔ وہ گھرانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، جس گھرانے کے افراد سے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہمہ وقت پیکر خشیت الہی بنے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کم سنی میں ہی رشد و ہدایت اور پھر منصب رسالت سے سرفراز فرمایا تھا اور سن رسیدگی میں اپنا خلیل بنا لیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی اور ہم اس سے خبردار تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور قرآنی آیات۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کو پوجو اور اس سے ڈرو، اس میں تمہارا بھلا ہے، اگر تم جانتے، تم تو اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور نرا جھوٹ گھڑتے ہو۔ بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں، تو اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کا احسان مانو، تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، نبی غیب کی خبریں بتاتا، جب اپنے باپ سے بولا، اے میرے باپ، کیوں ایسے کو پوجتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا، تو میرے پیچھے چلا آ، میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں۔ اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے تو شیطان کا رفیق ہو جائے۔ بولا، کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھراؤ کروں گا اور مجھ سے زمانہ دراز تک بے علاقہ ہو جا۔ کہا، بس تجھے سلام ہے، قریب ہے، میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے اور میں ایک کنارے ہو جاؤں گا تم سے اور ان سب سے جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو، اور اپنے رب کو پوجوں گا۔ قریب ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی سے بدبخت نہ ہوں۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب جو اس سے کر چکا تھا۔ پھر جب ابراہیم کو کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، اس سے تنکا توڑ دیا۔ بے شک ابراہیم ضرور بہت آہیں کرنے والا متحمل ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے۔ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، ایک تارا دیکھا، بولے، اے میرا رب، ٹھہراتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا، بولے، مجھے خوش نہیں آتے ڈوبنے والے۔ پھر جب چاند چمکتا دیکھا، بولے، اے میرا رب، بتاتے ہو۔ پھر جب وہ ڈوب گیا، کہا، اگر مجھے میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں ہوتا۔ پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا، بولے، اے میرا رب، کہتے ہو، یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا، کہا، اے قوم، میں بیزار ہوں ان چیزوں سے
جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ کہا، کیا اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ تو وہ مجھے راہ بتا چکا، اور مجھے ان کا ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو۔ ہاں، جو میرا ہی رب کوئی بات چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو کیا نصیحت نہیں مانتے؟ اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں کر ڈروں؟ اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی تم پر اس نے کوئی سند نہ اتاری؟ تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ سزاوار کون ہے؟ ان آیات طیبات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم سے مناظرہ کا ذکر ہے، اور قوم کو یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ یہ اجرام فلکی یعنی چمکنے والے ستارے نہ تو معبود بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ ہی اللہ عز و جل کے ساتھ شریک بننے کی، بلکہ اللہ تعالی خالق کائنات، جبکہ یہ مخلوق محتاج پرورش، مصنوع، مدبر اور مسخر ہیں، کبھی چمکنا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، بلکہ اس جہاں سے پنہاں ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات طیبہ سے کوئی چیز بھی پنہاں مخفی نہیں ہوتی۔ جہاں والوں کی نظروں سے مخفی چیز بھی ذات الہی سے پوشیدہ مستور نہیں ہوتی، بلکہ وہ ذات دائم باقی اور لازوال ہے۔ نہ تو اس کے سوا کوئی معبود ہے اور نہ ہی اس کے سوا کوئی پالنہار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انداز ناصحانہ۔ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے خبر دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو صنم پرستی سے روکا اور قوم کے سامنے بتوں کی تحقیر و توہین اور ان کی تنقیص بیان کی۔ انہیں جھنجھوڑتے ہوئے کہا، یہ مورتیں کیا ہیں جن کے آگے تم آسن مارے ہو، یعنی ان کے سامنے جھکے پڑے ہو اور سراپائے عجز و انکسار بنے ہوئے ہو؟ قوم نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا۔ ان کے پاس باپ دادا کے اس عمل شفیع کے علاوہ کوئی اور دلیل نہ تھی۔ اسی دلیل کی بنیاد پر ہی وہ شرک جیسا کبھی عمل کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔ ایک دوسرے مقام پر یوں ارشاد ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کیا پوچھتے ہو؟ کیا بہتان سے اللہ کے سوا اور خدا چاہتے ہو؟ تو تمہارا کیا گمان ہے؟ رب العالمین پر قتادہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تم غیروں کو پوچھتے ہو، جب تم رب العالمین سے ملاقات کرو گے کیا خیال ہے کہ پھر وہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا؟ امید ہے آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد اس ٹاپک کے اگلے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔